بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کانا، توجہ ہے، من کانا یظن ان ینصرہ اللہ، وہ انسان، اس آیت پہ ذرا غور کرنا ہے، وہ انسان کے گمان کرتا ہے کہ نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ پھر دنیا میں بالآخرہ، اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ، پس چاہیے کہ دراز کرے، بے سبب رسی الی السماء، طرف آسمان کے، ثم لیقطع، پھر اس رسی کو کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے کیا لے گیا یہ تدبیر اس کی، ما یغیظ، جس چیز سے ناراض تھا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح اتارا ہم نے اس کو، آیات بینات، آیات روشن واضح آیات، اور یہ کہ اللہ پاک یہدی، رہنمائی کرتا ہے، من یرید، جس کی چاہے، جس کے لیے ارادہ کرے۔ اب ذرا دیکھو، من کانا یظن ان ینصرہ اللہ، اس آیت کی متعدد توجیہات ہیں، اور میں پہلے آپ کو ایک اجمالی خاکہ سمجھا دوں، پھر صرف 3 یا 2 توجیہیں جو اصل ہیں وہ میں کروں گا۔ پہلی یہ ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع میں اختلاف ہے، ایک یہ ہے کہ ہو ضمیر کے مرجع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، دوسرا یہ کہ ہو ضمیر کا مرجع وہی من ہے، من کانا یظن والا من، یہ ایک، دوسرا یہ کہ السما، سما سے مراد چھت ہے یا سما سے مراد آسمان ہے، 4 تو یہاں کام بن گئے، السما سے مراد چھت یا السما سے مراد آسمان، کتنی توجیہیں آ گئی؟ 4 معنی جہاں بن جائیں گے، اور اگر اس کو آپ پوری تفصیل سے کہیں تو کام لمبا ہو جائے گا۔ تو اجمالی خاکہ کیا ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع، پہلا قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ذرا میری طرف توجہ کرو، ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اشکال نابی یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ نہیں، تو جواب یہ ہے کہ قرآن کے آپ مخاطب ہیں، آپ کا پہلے ذکر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو مرجع کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جاگ رہے ہو یا کچھ؟ ہاں، یہ جو مول والا صوفی ہے، سردی لگی ہوئی ہے، کم از کم کانوں پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، مکنہ، اچھا آج ایک نعت بھی ہونی چاہیے، بہت کچھ ہوگا، یہ آیت پڑھ لیں بہت کچھ ہوگا۔ غور سے بیٹھو، آئے سمجھو، پہلا معنی کر رہا ہوں، اندر دیکھو، من کانا یظن، جو انسان، اس من سے مراد ہے مشرک اور حاسد، جو انسان گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اپنے نبی کی، ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ اپنے نبی کی، دنیا میں اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ، پس چاہیے کہ وہ رسی دراز کرے آسمان کی طرف، آسمان کا معنی چھت کی طرف، اور اپنے گلے میں ڈال کے مر جائے، موتوا بغیظکم، مر جائے بے ایمانہ، اور اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، موت سے اگر ہوتا ہے میں اپنے نبی کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ پہلا معنی ہے، میں اپنے نبی کی مدد ضرور کروں گا۔ حاصل یہ ہے کہ جو مشرک انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ کیا کرے؟ رسی چھت میں ڈالے اور پھانسی پہ لٹک کے مر جائے، اور اپنے غصے کو اگر ٹھنڈا ہوتا ہے تو یوں کر لے، میں اپنے نبی کی مدد کر کے رہوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ پہلا معنی ہے۔
دوسرا معنی ہو ضمیر کا مرجع نبی پاک کے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور السماء سے مراد آسمان ہے۔ اب تھوڑا سا معنی بدلے گا، جو مشرک انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو اگر اس سے ہو سکتا ہے تو وہ رسی لٹکا کے آسمان پہ چڑھ جائے اور جہاں سے مدد ہو رہی ہے اس راستے کو بند کر دے۔ اگر کر سکتا ہے تو کرے اور اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے۔ مطلب اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد ضرور کرے گا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ دو۔ تیسرا معنی من کانا یظنو، ہو ضمیر کا مرجع بھی یہی مشرک ہے جس کا تذکرہ اوپر ہو رہا ہے کہ یدعو من دون اللہ، اور یہ ذرا توجہ میری طرف رہے، شاہ عبد القادر نے جو معنی کیا وہ میں کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مشرک اس گمان میں غیر اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، مشرک غیر اللہ کو کیوں پکارتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، بابا موڑتا نہیں، اللہ سنتا نہیں، تو جو مشرک یہ گمان کیے ہوئے ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، فرمایا اس کو چاہیے کہ ذرا غور کر لے، اور غور اس میں کر لے کہ ایک تصور کرے کہ ایک چھت ہے اور اس سے رسی لٹک رہی ہے، اور پھر تصور کرے کہ وہ رسی کاٹ دی گئی ہے، وہ رسی کاٹ دی گئی ہے، تو رسی جب لٹک رہی ہے تو کچھ امید تو ہے اوپر چڑھنے کی، اور جب رسی کٹ گئی تو اوپر امید ہی نہیں رہی۔ تو فرمایا جو آدمی اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری پکارے نہیں سنتا، تو وہ پکارتا رہے اللہ کو، تو یہ رسی اللہ پکار یہ اللہ سے تعلق کی ایک رسی ہے، یہ پکار اللہ سے تعلق کی ایک رسی ہے۔ جب تک اللہ کو پکارتا رہے گا تو امید تو ہوگی میرا کام ہو جائے گا، لیکن اگر یہ امید والی رسی کاٹ دی تو اب کس پہ امید لگائے گا؟ کوئی سمجھ کتنے معنی ہو گئے؟ چوتھا معنی، اسی معنی کو مولانا حسین علی نے تھوڑا کھولا ہے۔ مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کہتا ہے اللہ میری پکارے نہیں سنتا، اس لیے وہ اللہ کا دربار چھوڑ کے قبروں پہ جاتا ہے، ان کو پکارتا ہے۔ تو اس مشرک کو کہا گیا او مشرکا تو ذرا غور کر لے کہ کچھ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، کچھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تم ذرا یہ سوچ کہ جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کے بھی کچھ کام ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ کام ہو جاتے ہیں، کچھ کرتا تو اللہ ہی ہے نا، لیکن کچھ کام ہو جاتے ہیں کچھ نہیں۔ اور جو اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کے بھی بعض کام کچھ ہوتے نظر آتے ہیں اور بعض نہیں بھی نظر آتے، ادھر بھی غور کر لے ادھر بھی غور کر لے۔ تو جب غیروں کو پکارنے والوں کے کام بھی سارے نہیں ہو رہے تو پھر اللہ سے جو تیرا تعلق تھا پکار والا اس کو کاٹ کے کس منہ سے قبروں پہ جاتا ہے؟ کوئی سمجھ گئے میری بات؟ یہ کتنا چوتھا معنی ہے۔ یہ معنی ویسے بڑا فٹ معنی ہے، زبردست فٹ معنی ہے، اور سب آیات کے تحت میرا خیال ہے 4 معنی کافی ہے۔ ہاں اس کو فٹنگ کر لینا۔ ثم لیکھتا پھل ینظر حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، ہو گیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، تخویف اخروی ہے، اور جہاں 6 فرقوں کا بیان ہے، 6 بڑے فرقے، 5 جہنمی اور 1 فرقہ جنت والا، اور یہ رد ہے وحدت الادیان والوں پر۔ وحدت ادیان جن کا نہ باپ نہ ماں، بالکل للمی فارمی،
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا لکھا ہے بے محمد والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی اور مجوسی، والذین اشرکو، اور وہ جنہوں نے شرک کیا یعنی خاص مشرک مکہ والے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا، یہ خبر ہے ان الذین کی، فیصلہ کرے گا۔ کون سا فیصلہ؟ عملی فیصلہ ہوگا کہ سب مشرکوں کو جہنم میں داخل کرے گا اور ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے پورا مطلع، ہر چیز پہ حاضر ناظر کر لو، مانا کل شیء شہید۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ قیامت کے دن 6 فرقوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور 6 فرقوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ 6 فرقوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بولو، 5 فرقے جہنم میں، اور دلیل آیت نمبر 23 نکالو اسی صورت کی، 23 یہاں یفصل بینہم میں یوم القیامہ، اور آیت 23 میں کیا ہے؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتہا الانہار۔ کس کو جنت ملے گی؟ 6 کو یا 1 کو؟ کتنے فرقوں کو جنت ملے گی؟ 6 کو یا 1 کو؟ صرف کس کو ملے گی؟ آمنو۔ اور یہ جو وحدت الادیان کے زنادقہ ہیں، انہوں نے کیا بنایا؟ میں نے پہلے اس کی پوری وضاحت کی کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، یہودی، نصرانی اور یہ جتنے مذاہب ابراہیمی نبوت پہ متفق ہیں وہ سارے ناجی ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ ناجی۔ اور فرقہ وحدت الادیان کے 2 شعبے ہیں، ایک شعبہ یہود نصارہ مسلمان، ملت ابراہیم، ریلیجن آف ابراہیم، اس پہ جو متفق ہیں وہ ناجی ہیں، چاہے عیسائی ہے چاہے یہودی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ رسالت پہ ایمان یہ مقصود نہیں ہے، رسالت ایک واسطہ ہے، 2 چیزوں پہ ایمان مقصود ہے، اللہ پہ ایمان اور کس پہ ایمان؟ قیامت پر ایمان، اور وہ بھی ایمان کا دعویٰ۔ یہ ہے اصل گٹر وحدت الادیان کا۔ اور جو نیچے شاخ ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ گو کافر نہیں، وہ دوسرا گٹر کیا ہے؟ کلمہ گو کافر۔ جس نے کلمہ پڑھا چاہے وہ جتنا بڑا مرتد ہو، زندیق ہو، کفر کرے، شرک کرے، قادیانی ہے، رافضی ہے، للوڑ ہے، کوئی بھی ہے، اس پر تکفیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ۔ یہ ہے نیچے والی وحدت الادیان، اور وہ ہے اوپر والی وحدت الادیان۔ سن رہے ہو میری بات؟ اور یہ بھی خیال رکھو، یہ جو وحدت الادیان یہ پورے زور شور سے ہے، ہمارے اسلام آباد میں اس کے دفتر ہیں، اور جنہوں نے یہ پورا، یہ بھی یہودی سازش ہے کہ نیچے والے اوپر والے۔ مقصد کیا ہے کہ جتنے یہ زنادقہ تیار کر رہے ہیں، جیسے قادیانی ہیں اور پرویزی ہیں، یا جتنے کفر تیار ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ اب تم نے بھی خیال کرنا ہے، تمہارے مفتی بھی وحدت الادیان والے تو نہیں ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں سارے بھیرا، سارے ایک ہے، کلمہ گو کو کافر نہ کہو، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ان کا پتہ کرو، یہ کہیں یہودی صاحب تو نہیں ہے، کہیں اسرائیلی ایجنسیاں تو نہیں آئی ہوئی جی کسی کو کافر نہ کہو۔ سارے بہن بھرائیں، سارے بہن برا تو پھر محلے والوں کے ساتھ بھیجنا۔ تم بالکل سادے ہو بھائی، پورا محلہ بہن برامن دے تو بھیج دینا، بہن ہے ان کی۔ تو یہ کلمہ گو جو ہے یہ اصل میں وہ یہودیت کا رٹ ہے۔ اچھا، اس وقت یہ جو غامدی ہے یا جیلمی جانمی ہے،
اور اس طرح کی پھر اب غیر مقلدوں نے بھی میٹنگ کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ کلمہ گو کو کافر نہیں کہیں گے، وہ بھی اس پہ پکی ہے، اور تمہارے للڑ تو پہلے ہی ماشاءاللہ پکی ہے، اور اب تمہارے اندر بھی جراثیم ہے، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، کبھی یوں آنکھیں پھرتی ہیں اور کبھی یوں، اندر بیماری کھڑی ہے اور بخار، اندر ٹیمپریچر موجود ہے، اور تمہارا بھی یہ ذہن بنایا گیا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کافر، حالانکہ جتنا کلمہ گو کافر ہوتا ہے اتنا غیر کلمہ گو کافر نہیں۔ اگر کوئی غیر کلمہ گو ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ ذمہ بن سکتا ہے، اسے ہم ذمہ بنا سکتے ہیں، اس کی عادت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ نفلی تعامل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کلمہ گو مشرک ہے اور کافر ہے، یہ وہ زندیق ہے جو واجب القتل ہے، یہ ذمہ بھی نہیں بن سکتا، یہ مر جائے اس کی عادت بھی نہیں، مر جائے یہ بیمار ہو یہ عادت بھی نہیں، مر جائے جنازہ بھی نہیں، اور اس کے ساتھ روٹی بھی نہیں، سالن بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، سارے کلمہ گو بھی رہا ہے بھائی۔ اب ذرا دیکھو 6 فرقے آئے، ان الذین آمنوا، اور یہ جو آپ کے وہ جمیل صاحب ہیں یہ بھی اسی یہودی گروپ کا حصہ ہے، اسی یہودی گروپ کا، یہودی گروپ پہ وہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا، یا کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں یہی وحدت الادیان ریبنڈ میں بھی پہنچا ہوا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، اور کیا سنتے ہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ کل کیا بن جائے مسلمان، تو پھر اس کے مقابل ان کو کہو، مومن کو بھی مومن نہ کہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کیا بن جائے۔ ہاں عجیب فلسفہ ہے، یہ ہے اصل فلسفہ، سمجھ گئے؟ ہاں اچھی طرح بولو ٹھیک۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، کیا نہیں دیکھا تو نے، یہ دلیل توحید عقلی 2 میں، یہ کہ اللہ نے، یہ کہ بے شک اللہ یسجد لہ سجدہ کرتی ہے اس اللہ کے لیے جو آسمانوں میں یعنی ملائک، اور جو زمین میں ملائک جنات وغیرہ، والشمس والقمر، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت، والدواب، اور جانور مخلوقات، وکثیر من الناس، اور بہت لوگوں کے، وکثیر، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، حق علیہ العذاب، ثابت ہو چکی ہوں پر ان کے بات عذاب والی۔ توجہ ہے؟ پھر اشکال ہے، سورہ حج مشکل سورت ہے، اتنا آسان کام نہیں، اشکال ہے، توجہ میری طرف۔ سجدہ 2 قسم ہے، ایک سجدہ ہے تشریعی اور ایک سجدہ ہے تکوینی۔ سجدہ تکوینی کا مطلب ہے منقاد ہونا، کیا بول رہا ہوں، منقاد ہونا، امر تکوینی کے تابع ہونا، جو سمجھو امر تکوینی کے تابع ہونا، جس کی خلاف ورزی ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کیا، یہ امر تکوینی ہے، آسمانوں کے بس میں نہیں کہ گر پڑے، وہ کھڑے ہی ہیں۔ زمین کو پانی پہ کھڑا کیا، یہ امر تکوینی ہے، اور یہی انقیاد یہ سجدہ تکوینی ہے، یہ سجدہ تکوینی، یعنی اللہ نے جس چیز کو جس کے لیے پیدا کیا وہ اپنی ڈیوٹی پر چل رہی ہے، اور اس معاملے میں وہ مجبور ہے، سورج مجبور ہے، چاند مجبور ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں سنبھالے ہوئے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سجدہ تکوینی۔
اور دوسرا کیا ہے؟ سجدہ تشریعی، نماز والا سجدہ، تلاوت والا سجدہ. تو سجدہ تشریع اختیاری ہے، جس کی چاہے مرضی پڑھے اور جس کی چاہے تو نہ پڑھے. نماز کا ٹائم ہو تو جی 15 میں چکر لگا لے. ہاں آج بھی 2-4 بے ایمان میں نے دیکھی ہے. تو خیر، تو تشریع وہی ہوتا ہے، دل کرے تو پڑھے، نہ کرے تو نہ پڑھے. بولو، ابھی کچھ بھی نہیں کہتا. خیر ہے. اچھا، تشریع دل کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو تب بھی ٹھیک ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اب یہاں پر اشکال ہے کہ سجدہ سے مراد کیا ہے، کیونکہ جو سجدہ تکوینی ہے اس پہ تو پوری کائنات مجبور اور منقاد ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر ذرا آیت پہ غور کر لو. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ سجدہ کرتا ہے واسطے اس کے آسمانوں والے اور زمین والے. سوال ہے آگے، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. یا اشکال یہ ہے کہ سجدہ تکوینی اگر ہو تو پھر اشکال ہے کہ کثیر حق علیہ العذاب، کہ بہت سارے لوگ سجدہ نہیں کر رہے، حالانکہ تکوینی امر کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تکوینی امر کی خلاف ورزی عجز باری کو لازم ہے کہ اللہ ایک چیز کو مقرر کرے اور وہ اس طرح کام نہ کرے تو یہ عجز باری ہے. تو کثیر حق علیہ العذاب، یہ اشکال ہے کہ لوگوں جو نہیں کرتے سجدہ تو یہ تکوینی سجدہ نہیں، کیونکہ تکوینی سجدہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہارا وجود بنایا، تمہارا دل کام کر رہا ہے، معدہ کام کر رہا ہے، خون جاری ہے، اور یہ سارے اعضاء اللہ کے تکوینی طور پہ منقاد ہیں. تو ان کا سجدہ نہ کرنا یہ تمہارے اختیار میں ہی نہیں، وہ چل رہا ہے. تم اگر معدے کو روک لو گے، روکو دل کی حرکت ذرا روکو، تو یہ چیزیں تکوینی اور انقیاد کے معنی میں یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اور اگر تم کہو کہ سجدہ سے مراد کیا ہے، سجدہ تشریع، تو لوگوں کے حق میں تو مان لیا کہ سجدہ تشریع ہے، لیکن القمر، النجوم، الجبال، الشجر کیسے سجدہ تشریع کرتے ہیں؟ ان کا تو اختیار ہی نہیں. اور سجدہ تشریع اختیاری ہوتا ہے. کوئی میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ پھر میں کہہ رہا ہوں سجدہ کتنی قسم ہے؟ دو. ایک ہے سجدہ تکوینی اور دوسرا سجدہ تشریعی. سجدہ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ امر تکوینی کا پابند ہونا. اللہ نے جس چیز کو جس کے لیے مقرر کیا تکوینی طور پہ، اس چیز کا وہ تکوینی انقیاد، یہ سجدہ کیا ہے؟ تکوینی. اس میں اختیار نہیں ہوتا ساجد کا، بلکہ وہ مشینری ہے جو مجبوراً چل رہی ہے. اور دوسرا سجدہ کیا ہے؟ تشریعی. سجدہ تشریع میں مکلف کا اختیار ہے، چاہے سجدہ کرے چاہے سجدہ نہ کرے. تو یہاں یسجدو سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم یسجدو سے مراد لیں سجدہ تکوینی تو قمر، نجوم، جبال، شجر، شمس بالکل مان گئے، اس پہ تو سچا آتا ہے. لیکن کثیر حق علیہ العذاب، کہ بہت سارے لوگ یہ سجدہ نہیں کر رہے، تو حالانکہ تکوین میں تو ہر چیز مجبور ہے، تو یہ جو حق علیہ العذاب ہے اس پہ اشکال ہوگا کہ یہ سجدہ تکوینی کس طرح نہیں کر رہے، حالانکہ سجدہ تکوینی میں کوئی اختیار نہیں. اور اگر آپ کہیں سجدہ تشریع ہے، لوگوں کے حق میں تو سچا بن جائے گا، شجر، دواب وغیرہ کے حق میں وہ سجدہ تشریع نہیں، کیونکہ وہ بااختیار مخلوق نہیں ہے. تو سجدہ سے مراد کیا ہوگا؟ تو اس لیے جواب یہ ہے کہ یہاں سجدہ عام ہے، مطلق سجدہ مراد ہے، اور عموم مجاز جس کو آپ بولتی ہیں مطلق انقیاد، چاہے وہ انقیاد شرعی ہو یا انقیاد تکوینی ہو، اور ہر چیز اپنی شان کے مطابق سجدہ کر رہی ہے. جو بے جان چیزیں ہیں
ان کا سجدہ اپنی شان کے مطابق ہے، اور جو جاندار چیزیں ہیں ان کا سجدہ اپنی اپنی شان کے مطابق۔ تو حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں سجدے میں عموم ہے، اور سجدہ تکوینی بھی اس کا فرد ہے اور سجدہ تشریعی بھی اس کا فرد ہے، تو ہر چیز اپنی شان اور حال کے مطابق سجدہ کر رہی ہے۔ بل ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات آ گیا، ومن چپ کر جاؤ، اور جس کو ذلیل کرے اللہ فما لہ من مکرم، نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ میری طرف ذرا توجہ کر لو، جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ذلیل کس کو کرتا ہے؟ مشرک کو۔ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں۔ یہ سمجھو، یہاں پر بعض علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہاں بھائی، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے، جس کے ہزاروں شاگرد تھے اور انتہائی نیک، اور بغداد کی جامع مسجد کا خطیب تھا، خطیب اور علامہ اور بڑا اللہ والا۔ تو وہاں قافلے چلتے تھے دعوت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ تو وہ جو بزرگ تھا وہ اپنے شاگردوں سمیت ایک کنویں پہ پہنچا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، اور بزرگ کی نظریں اس پہ پڑ گئی، اور بزرگ جو ہے اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کہا شاگردوں کو کہ تم جاؤ، میرا کام ہے۔ اور یہ تھا بہت بڑا خطیب، یہ بڑا عبرت والا واقعہ ہے، اور مورخین نے اس کو نقل کیا۔ تو کہتے ہیں شاگردوں نے بڑا سمجھایا، اور بڑے درجے کا ولی اللہ تھا، بڑا سمجھایا۔ اس نے کہا نہیں، القصہ۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے اس کے گھر گیا اور اس کے باپ سے بات کی، رشتے کی، تو وہ باپ عیسائی تھا اور لڑکی بھی عیسائی تھی۔ باپ نے کہا کہ رشتہ میں دے دوں گا، لیکن میری شرط ہے آپ میرے گھر میں رہیں گے، اور میرے جو خنزیر ہیں ان کی آپ نگرانی کریں گے اور ان کو چرائیں گے۔ تو وہ جو بابا عبداللہ اس کا نام تھا، تو وہ عبداللہ صاحب، وہ اس نے کہا مجھے یہ شرط قبول ہے۔ تو اس نے سب شاگردوں کو روانہ کیا اور خود جنگل میں خنزیروں کو چرانا شروع کیا، اور وہی جامع مسجد بغداد میں جس لاٹھی پہ وہ خطبہ دیتا تھا، اسی لاٹھی کے ساتھ وہ خنزیر چرانے لگا۔ اور عرصہ گزر گیا تو ایک شاگرد کو خیال آیا کہ میں ذرا پتہ کروں کہ شیخ کس حالت میں ہے۔ تو وہ آیا تو دیکھا کہ شیخ جنگل میں ہے اور خنزیروں کو چرا رہا ہے، اور وہ ڈنڈا اپنے پاس اس کے وہی جامع مسجد والا ہے۔ تو شاگرد قریب ہوا اور سلام کیا اور پوچھا کہ استاد جی کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا مجھے استاد جی نہ کہو۔ اس نے کہا کوئی چیز یاد ہے؟ آپ حافظ قرآن بھی تھے، اتنے بڑے محدث بھی تھے۔ اس نے کہا کہ دو چیزیں مجھے یاد ہیں، ایک یہ والی آیت پڑھی جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، کہتے ہیں یہ آیت یاد ہے، اور ایک حدیث یاد ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین بدلے اسے قتل کر دو۔ وہ شاگرد تھا، وہ بھی بڑا نیک تھا، تو وہ تو پریشان ہوا اور واپس آیا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ یہ تو تیرا نیک بندہ تھا، اور یہ کیسے پٹڑی سے اتر گیا اور کن چیزوں میں پڑ گیا۔ تو وہ وہاں رونے لگا، اور ابھی وہ سجدے کے اندر تھا کہ وہ عبداللہ صاحب آئے اور اس نے اسے سجدے سے اٹھایا اور اسے کہا
کہ تیری دعا اللہ نے قبول کر لی، میرا سب کچھ ہوش واپس آ گیا۔ اور پھر وہ گیا اور کہا کہ میں اس لڑکی کو طلاق دوں گا اور میں واپس جاؤں گا بغداد۔ تو اس لڑکی نے کہا نہیں، میری وجہ سے تو گمراہ ہوا تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی تو میں بھی مسلمان ہوتی ہوں اور میں نے کلمہ پڑھا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ تو وہ لڑکی پوری زندگی اس کے ساتھ رہی اور اس کے لنگر کی خدمت کرتی رہی۔ تو یہ ایک عبرتناک واقعہ۔ اسی لیے جو اصل چیز ہے، آدمی کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں مولوی ہوں اور عالم ہوں اور میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اللہ کی توفیق اگر ساتھ چھوڑ دے تو بڑے بڑے تقویٰ کے پہاڑ گر جاتی ہیں۔ تو یہ آیت ذرا ذہن میں رہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے۔ آج ہم ایسے کئی مولویوں کو دیکھا ہے جو کسی زمانے میں وہ دین کا کام کر رہے تھے اور آج وہ دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں وہ توحید و سنت کے داعی تھے اور آج خود وہ سامری کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پہ ہیں۔ تو یاد رکھنا پیغمبر کریم کیوں بار بار سبق دیتے تھے اور یہ دعائیں پڑھاتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دین کا، یہ بار بار۔ اور جو موحد آدمی ہو وہ سورہ آل عمران والی دعا اسے بار بار پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کے بعد، تو نے ہمیں مسئلہ سمجھا دیا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ہر مباحث کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے، بار بار دعا کرتا رہے، کیونکہ یہ توحید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس پہ شیطان بہت زیادہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فرمایا جس آدمی کو ذلیل کرے اللہ، اوپر لکھا ہے بوجہ سلب توفیق کے۔ یہ جو عبداللہ نامی آدمی تھا، اس پر مفتی شفیع صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، یہ پورے رسالہ ہے، اس پہ یہ پورا واقعہ انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا لکھا ہے، اور یہ واقعہ صحیح ہے، کوئی مثال نہیں ہے یا تمثیل بھی نہیں ہے۔ اور جس کو ذلیل کرے اللہ، فما لہ من مکرم، سمجھ گئے؟ ہاں، حسن بصری کو کسی نے کہا، جا رہے تھے، اس نے کہا او کتے، حسن بصری رک گئے۔ ساتھ شاگرد نے کہا استاد جی اجازت دو، اس نے کہا نہیں، میں سوچ رہا ہوں اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو اس نے جھوٹ کھائے، لیکن اگر میرا ایمان پہ خدا نہ خواستہ خاتمہ نہ ہوا تو پھر میں کتے سے بھی بدتر ہوں، اس سے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ سمجھ گئے میری بات؟ یہ بات ذہن میں رکھو، اکثر لوگ اسی سے گمراہ ہو جاتی، جب کہتے ہیں نا میں مباحث ہو گیا، شیطان اس کو وہ خربازیاں دیتا ہے کہ اسے علم میں بھی نہیں۔ اس لیے جب بھی دل میں احساس ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے مسئلہ سمجھایا، میں کوئی چیز بھی نہیں، اگر تیری توفیق نہ ہو تو ایک اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پیغمبر کریم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنی توفیق روک کے نہیں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو یہ اصل مقام ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور توحید کی نعمت کو سنبھالنا، اور یہ جس کو اللہ توفیق دے وہ اس استقامت پہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ آیت بار بار اس کا مراقبہ رہے تاکہ اللہ کی طرف سے خذلان نہ آئے۔ یہ آیت بھی کیا ہے؟ مراقبہ والی آیت ہے کہ جس کو ذلیل کر دے اللہ، چاہے وہ مولوی ہو، بڑا پیر ہو، جیسا بھی ہو، اللہ اگر توفیق سلب کر لے، فما لہ من مکرم، پس نہیں ہے
اس کے لیے کوئی عزت دینے والا، کوئی اس کا اکرام کرنے والا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو چاہے، اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ یفعل ما یشاء، سن لیا؟ بولو بولو، سجدہ بھی آ گیا۔ ما یشاء، ہذان خصمان، ایک بات سے اوپر، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ایک حدیث پہ اشکال ہے بخاری شریف کی۔ اتدری این تذهب هذه الشمس، قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ بس آپ دعا کریں، انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اس سال دورہ حدیث شروع کرنے کا۔ ہاں تو بس دعا کرو کہ اللہ اس کے اسباب پیدا کر دے۔ ارادہ، نیت ہے کہ انشاءاللہ اس سال دورہ حدیث شروع کریں گے۔ تو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر طالب علم دورے میں آ کے گمراہ ہو جاتی، کیونکہ آگے پڑھانے والے ہی ایسے ہیں، نہ خود پتہ نہ کسی چیز کا، آنکھیں بند کر کے چل سوچا۔ اور اکثر دو چیزوں پہ گمراہ ہوتی ہیں، ایک تخصص اور دوسرا اردو شروعات والا دورہ۔ دیکھیں بھائی، اس پر چلو پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ بہت تھک گئے ہو؟ چلو جی نظم پڑھا لو۔ مناظرہ کب ہوگا بھائی؟